کہ ہماری فلاں لڑکی نے تو اتنے قرآن پڑھ لیے، ہمارے فلاں لڑکے نے تو اتنے قرآن کی تلاوت کر لی، ہم نے تو اتنے قرآن کی تلاوت کر لی، ہم نے تو 10 قرآن مقدس کی تلاوت کر لی اس رمضان کے مہینے میں، 5 قرآن مقدس کی تلاوت کر لی، ہمارے چھوٹے بیٹے نے 10 قرآن مقدس کی تلاوت کر لی۔ لیکن اگر حقیقت کا پتہ لگایا جائے تو پورے گھر کے 50 قرآن پڑھے ہوئے ملیں گے، لیکن ثواب ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوستوں کے درمیان اور بہن بھائی کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان یا آپس میں بہنوں کے درمیان میں، آپس میں رشتہ داروں کے درمیان میں ایک کمپٹیشن بہت زیادہ چلتا ہے، ایک چیز میں مقابلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یوں تو ہمارے معاشرے میں مقابلے کی لوگوں کو عادت ہے، اگر کسی کا اچھا مکان دیکھا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں بھی اچھا مکان بناؤں، چاہے اسے حرام ہی کیوں نہ کمانا پڑے، حرام راستہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، وہ کوشش کرے گا اس طرح کا مکان بنانے کی۔ اگر کسی کے پاس میں کوئی اچھی گاڑی ہے یا بینک بیلنس ہے کسی کے پاس میں، تو دوسرا انسان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس چیز کو حاصل کروں یا مجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ جائز طریقے سے اگر آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ثواب کا کام ہے، یقیناً اچھا کام ہے، لیکن کسی کی برابری کرنے کے لیے، کسی کے برابر پہنچنے کے لیے اس سے حسد کرنا آپ شروع کر دیں اور اس کی برابری کے لیے آپ حرام راستوں کو اختیار کر لیں، تو یاد رکھنا یہ باعث گناہ ہے۔ آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ مقابلہ ہر چیز میں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان مقابلہ کرنے کی، کمپٹیشن ہر چیز میں ہوا کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں یا تو دوستوں کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، یا پھر گھر کے اندر بھائی بہن کے درمیان میں یا بہنوں کے درمیان میں یا بھائی بھائی کے درمیان میں ایک کمپٹیشن ہوا کرتا ہے۔ وہ کمپٹیشن کیا ہے؟ وہ مقابلہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کا مقابلہ۔ مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں کون زیادہ قرآن پڑھ لے گا، 1 دن میں کون زیادہ پارے پڑھ لے گا قرآن مقدس کے۔ یہ اس رمضان المبارک میں چلو دیکھتے ہیں کون زیادہ قرآن ختم کر لے گا، قرآن مکمل کر لے گا، قرآن کی تلاوت مکمل کر لے گا۔ اچھی بات ہے، مقابلہ ہونا چاہیے، عبادت میں آپ مقابلہ کریں، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں مقابلہ کریں، اور آپ نیک کام کی طرف جانے میں مقابلہ کریں، آپ نمازوں میں مقابلہ کریں کہ چلو دیکھتے ہیں کون زیادہ نماز پڑھے گا، اس مہینے میں سب سے زیادہ نماز کون پڑھے گا۔ یوں تو ہر دن نماز فرض ہے، ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے، لیکن میرے عزیزو جب ہمارے درمیان میں مقابلہ بڑھ جائے گا تو ہم زیادہ کوشش کریں گے نمازوں کی طرف جانے کی، پھر ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود نماز پھر ہمیں بلانا شروع کر دے گی۔ تو ان چیزوں میں مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے کسی کی بلڈنگ یا کسی کی پراپرٹی یا کسی کی جائیداد کو دیکھ کر آپ حرام راستے کو اختیار نہیں کر سکتے، ناجائز راستے کی طرف نہیں جا سکتے، اسی طریقے سے میرے عزیزو چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، قرآن مقدس کی تلاوت کا معاملہ ہو، آپ کو یہاں بھی احتیاط رکھنا پڑے گا۔ ہم مقابلے کے چکر میں، قرآن مقدس کو جلدی پورا کرنے کے چکر میں، قرآن مقدس کی تلاوت جلدی کرنے کے چکر میں مقابلہ تو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں بجائے ثواب کے ہمیں گناہ مل رہا ہے، ہمیں ثواب حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہم گناہ میں ڈوب رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کہلائی نہیں جا رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، آپ کبھی اندازہ لگائیں اس بات کا، دیکھیں یاد رکھیں 3 غلطیاں آپ کو کبھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ 3 غلطیاں کر رہے ہیں تو یاد رکھنا آپ کو تلاوت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حروف کی ادائیگی کی معلومات نہیں ہے، یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، زال کی جگہ زوا پڑھ دیا، زوا کی جگہ زال پڑھ دیا، سین کی جگہ صاد پڑھ دیا، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے مخارج قریب قریب ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو حروف کی ادائیگی نہیں آتی ہے تو یاد رکھنا آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ بلکہ گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں حروف کی ادائیگی کی، اٹک اٹک کر آپ پڑھ رہے ہیں،
کوشش کر رہے ہیں. ایک بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ کوشش بھی نہیں کرتا, پھر بھی وہ قرآن کو پڑھتا ہے. مثال کے طور پر کسی سے ہا کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے, جو حرف ہے ایک ہا, اس کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے کسی سے, اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا ہے اس کو نکالنے کی, پریکٹس بھی نہیں کرتا ہے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے نا میرے عزیزو, تو آپ کو تو عربی سیکھنا پڑے گی. قرآن کی تلاوت کے لیے آپ کو وہ حروف ادا کرنے پڑیں گے, ان حروف کے مخارج کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ جو حروف قرآن مقدس کے اندر آئے ہیں, اگر آپ ادا نہیں کریں گے معنی بدل جائے گا. معنی بدل گیا تو پھر آپ گناہ میں شامل ہو جائیں گے. ایک بندہ وہ ہے جو کوشش کرتا ہے, چاہے وہ اٹک اٹک کر ہی پڑھ رہا ہے, اس کو برابر ثواب ملے گا. لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو حروف کی ادائیگی بھی نہیں معلوم ہے, وہ کوشش بھی نہیں کرتا ہے, لیکن مقابلے کے چکر میں وہ قرآن کو پڑھتا جا رہا ہے, تو وہ ایک قرآن نہیں بلکہ 1000 قرآن مکمل کر لے, پھر بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو, کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جلدی قرآن پورا کرنے کے چکر میں, بس قرآن مقدس کو انہوں نے لیا, کھولا, کھولنے کے بعد میں صرف آنکھوں کے ذریعے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. جلدی کے چکر میں وہ آنکھوں کے ذریعے, بس آنکھیں ان کی گھومتی رہتی ہیں, منہ بالکل خاموش ہے, زبان بالکل ان کی بند ہے, ہونٹ بالکل ان کے بند ہیں, صرف آنکھیں چل رہی ہیں, آنکھوں کے ذریعے پڑھا جا رہا ہے. ایسے آپ کو دیکھنے کا تو ثواب مل سکتا ہے لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. تیسرے انسان وہ ہوتے ہیں جو نہ تو پورے خاموش ہی ہوتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر پاتے ہیں. انہیں قرآن مقدس کے اندر جو لائنیں ہیں, انگلی رکھی اور اس طریقے سے انگلی کو پھیرنا شروع کیا اور بس ہوں کی آواز اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دی, تو اس طریقے سے بھی جو قرآن کو پڑھتے ہیں انہیں بھی کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب پانا چاہتے ہو تو آپ کم سے کم اتنی آواز تو نکالو قرآن مقدس کو پڑھنے کی کہ وہ آواز آپ کے کانوں تک آ جائے. اور قرآن کی تلاوت وہی کرے جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں. جو صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں نا میرے عزیزو, چاہے وہ خواتین اسلام ہو چاہے وہ مرد حضرات ہو, اگر آپ قرآن مقدس کی صحیح تلاوت کرنا نہیں جانتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں کریں, بلکہ آپ پہلے سیکھنے کی کوشش کریں, اس کے بعد میں قرآن مقدس کی تلاوت کریں. آپ دیکھیں یار, دنیا کی جو دیگر کتابیں ہیں, چاہے وہ انگلش لینگویج میں ہو, ہندی میں ہو یا کسی اور بھاشا میں ہو, آپ جس طریقے سے چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں, جس انداز میں چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مقدس کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا ہے, اس کا ثواب پانا ہے, تو آپ کو عربی زبان سیکھنا پڑے گی, پڑھنا سیکھنا پڑے گی کہ پڑھا کس طریقے سے جاتا ہے, حروف کی ادائیگی کس طریقے سے ہوتی ہے. اب چاہے رمضان میں پڑھیں یا رمضان کے علاوہ پڑھیں, کبھی بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو سب سے پہلے حروف کی ادائیگی کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے. کمپٹیشن کے چکر میں میرے عزیزوں, مقابلے کے چکر میں پھر وہ گھر والے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری فلاں لڑکی نے تو اتنے قرآن پڑھ لیے, ہمارے فلاں لڑکے نے تو اتنے قرآن کی تلاوت کر لی, ہم نے تو اتنے قرآن کی تلاوت کر لی, ہم نے تو 10 قرآن مقدس کی تلاوت کر لی اس رمضان کے مہینے میں, 5 قرآن مقدس کی تلاوت کر لی, ہمارے چھوٹے بیٹے نے 10 قرآن مقدس کی تلاوت کر لی. لیکن اگر حقیقت کا پتہ لگایا جائے تو پورے گھر کے 50 قرآن پڑھے ہوئے ملیں گے لیکن ثواب ایک کا بھی نہیں ملے گا. بات اچھی ہے کہ بچوں میں یہ چیز ہونی چاہیے, مقابلے کی طرف بچے جانے چاہیے, قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو یا کوئی اور نیکی کا معاملہ ہو, لیکن جائز طریقے سے, صحیح طریقے سے, صحیح ڈھنگ سے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزو, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں برابر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کو معلومات حاصل نہیں ہے تو ان کو ثواب کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اب یہاں یہ مجبوری نہیں ہوگی کہ ہم نے سیکھا نہیں, کوئی آئے گا نہیں سکھانے کے لیے, بلکہ آپ کو اپنے علماء سے, ائمہ سے, اور جو حفاظ کرام ہیں, جو قراء کرام ہیں, جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں, ان سے آپ کو سیکھنا پڑے گا. جو نماز کے, روزے کے, دین کے مسائل کو جانتے ہیں, ان سے آپ کو دین کے مسائل حاصل کرنے پڑیں گے. اور علم سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں 40 کا ہو گیا ہوں یا میں 35 کا ہو گیا ہوں, میں 50 کا ہو گیا ہوں, اب کیا کروں گا, اب تو یہ مرنے کا ٹائم آ گیا. مرنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے نا میرے عزیز. بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسے بھی کہتے ہوئے سنا ہے. ایک بات کا خیال رکھیں کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. جب آپ کو وقت ملے, جب آپ علم سیکھنے کی کوشش کریں, جب آپ کو وقت ملے, جب آپ قرآن مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ لوگ ایک غلطی اور کرتے ہیں سب سے بڑی. آپ دیکھیں میرے عزیزو, ایک کتاب وہ ہے جو امریکہ میں چھپی اور وہ انگلش لینگویج میں چھپی,
تو اگر اس کو ہندوستان والے پڑھنا چاہتے ہیں جو انگلش نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے اس کتاب کو ہندی میں چھاپ دیا جاتا ہے. ایک کتاب وہ ہے جو ہندوستان کے اندر چھپی. اب وہ کتاب امریکہ والے پڑھنا چاہتے ہیں جو ہندی نہیں جانتے, اردو نہیں جانتے, تو اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد میں انگلش میں کر دیا جاتا ہے, انگریزی میں کر دیا جاتا ہے, یا دیگر زبان میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا, رمضان میں ہم نے کچھ لوگوں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں. قرآن مقدس عربی میں نازل ہوا ہے, اور چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو, پاکستان کا ہو, امریکہ کا ہو, افریقہ کا ہو, انگلینڈ کا ہو, آسٹریلیا کا ہو, کہیں کا بھی ہو, وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے, اگر وہ مکمل ثواب چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا تو اس کو قرآن عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا. یاد رکھنا, جو قرآن عربی میں لکھا ہوا ہے اس کو ہندی میں کرنے کے بعد میں یا ہندی میں لکھنے کے بعد میں اگر کوئی پڑھتا ہے, بات ترجمے کی نہیں چل رہی ہے, ٹرانسلیشن کی بات نہیں چل رہی ہے, بات چل رہی ہے عبارت کی, جو عبارت لکھی ہوئی ہے. اگر وہ کسی نے ہندی میں کر دی یا انگلش میں لکھ دیا اس کو, تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اس کو عربی میں ہی پڑھے گا تو ہی اس کو مکمل ثواب ملے گا. کیونکہ میرے عزیزوں, کچھ حروف ایسے ہیں جو دوسری زبانوں میں اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو وہ حروف کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی. ہندی میں پڑھیں گے تو حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پائے گی, انگلش میں پڑھیں گے تو حروف کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی. ترجمہ تو آپ کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں, قرآن مقدس کے ترجمے تو آپ کو ہر زبان میں مل جائیں گے, تفاسیر آپ کو ہر زبان میں مل جائے گی. اب وہ چاہے کہیں کا بھی انسان ہو, نماز میں پڑھ رہا ہے قرآن تو انگلش میں نہیں پڑھے گا, ہندی میں نہیں پڑھے گا, سنسکرت میں نہیں پڑھے گا, بلکہ اس کو قرآن عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا, تبھی اس کو ثواب ملے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا مقام ہے. دنیا کی تمام کتابوں کو بدلنے کے بعد میں, تبدیل کرنے کے بعد میں, ان کی زبانوں کو بدلنے کے بعد میں پہنچا دیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عربی میں ہی نازل ہوا ہے. اب وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی خطے میں اگر کوئی رہتا ہے, قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا, تبھی ثواب ملے گا. اسی لیے جو لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں وہ قرآن کو اس طریقے سے نہ پڑھیں, بلکہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا, آپ اور گناہ میں شامل ہو جائیں گے.